بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كذب العبد تباعد عنه الملك میلا من نتن ما جاء به رواہ الترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی بات کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جھوٹ کتنا ناپسند ہے اور اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کو کتنا ناپسند ہے، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی اس کے جھوٹ سے کتنی نفرت ہے، جھوٹ اس کا کتنا ناپسند ہے کہ فرشتے بھی اس کی جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں اب فرشتے تو نورانی مخلوق ہیں، ابھی اللہ کی نورانی مخلوق کو بھی تکلیف دے رہے ہیں، تو کون سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں؟ تو جو کرامن کاتبین ہیں، جو اعمال نامہ لکھنے پر مامور ہیں اللہ کی طرف سے، وہ تو دور نہیں جاتے، اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں کراہت کے ساتھ۔ تو جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، حفاظت کے فرشتے ہوتے ہیں، یہ اس سے دور ہو جاتے ہیں اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے۔ ایک روایت میں بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سچ کو لازم پکڑو، کیونکہ سچ نیکی کا راستہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے، اور انسان سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کا خوب دھیان رکھتا ہے، یہاں تک کہ یہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھا جاتا ہے، بہت زیادہ سچا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور کا راستہ دکھاتا ہے۔ فجور کہتے ہیں گناہوں میں گھس جانا، اور فجور دوزخ کا راستہ دکھاتا ہے، اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کا دھیان رکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، میری والدہ نے مجھے بلایا اور کہا لے آ، میں تجھے دے دیتی ہوں۔ تو رسول پاک علیہ السلام تشریف فرماتے، فرمایا کچھ دینا چاہتی ہو اس کو؟ یا جی ہاں، میں اس کو کھجوریں دینے کا ارادہ کیا میں نے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو اس کو کچھ نہ دیتی تو تیرے اوپر ایک جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا۔ تو یہ ہمارے ہاں تو عورتیں عام طور پہ بچوں کو بلانے کے لیے یا بچوں کو تیار کرنے کے لیے مرد بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، فلانا آ رہا ہے، فلانا جا رہا ہے، یا یہ چیز دوں گا، یا یوں کروں گا، اور جھوٹا۔ اس سب سے منع کیا گیا کہ بچوں کو بہلانے کے لیے بھی جھوٹ نہ بولو۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا، مزاح میں بھی جھوٹ بولنا منع ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں تو عام طور پہ کاروباروں میں، ملازمتوں میں، ہر جگہ جھوٹ ہی جھوٹ، الا من رحم ربی، بہت کم لوگ ہیں جو سچ بولتے ہیں۔ باقی کہ بھئی جھوٹ نہ بولنے تو کام کیسے چلے، جھوٹ نہ بولنے تو کاروبار کیسے چلے؟ حالانکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ الصدق ینجی، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ اب جب اس کی بدبو کی وجہ سے فرشتے اس سے دور ہو رہے ہیں تو پھر اللہ کی رحمتیں کہاں سے آئیں گی، اللہ کی طرف سے برکات کہاں سے آئیں گی؟ تو اولاد سے بھی جھوٹ نہ بولے۔ اب کوئی آیا دروازے پر ملنے کے لیے، کہا کہ بھئی اس سے کہو ابو گھر میں نہیں ہیں۔ اب ابو گھر میں نہیں ہے، بچے کو جھوٹ سکھایا جا رہا ہے، بچے کو جھوٹ سکھایا جا رہا ہے۔ ایسے ہی ایک نے کہا کہ بھئی جا کر کہو ابو گھر میں نہیں ہے، تو بچے نے کہا کہ میرے ابو کہہ رہے ہیں میں گھر میں نہیں ہوں۔ تو اس لیے تربیت پر جب یہ خود جھوٹ بولے گا تو بچوں کی تربیت کیسے کرے گا، کیسے ان کو دیندار بنائے گا؟ اس لیے کہ جھوٹ دروازہ ہی فساد کا ہے، اس لیے ہر جگہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک صحابیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری شوکن ہے، تو میں اس کو جلانے کے لیے یہ کہہ سکتی ہوں کہ بھئی یہ جو چیز ہے میرے خامد نے مجھے دی ہے، اگر جو اس نے مجھے چیز وہ نہیں دی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر حقیقت میں تجھے وہ چیز نہیں ملی اور تو اس کے بارے میں ظاہر کر رہی ہے کہ یہ مجھے ملی ہے، تو نے جھوٹ کے 2 کپڑے پہن لیے۔ یہ مشکات شریف کی روایت ہے، بخاری میں بھی ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے بچانا۔ جب آدمی سچ بولے گا تو اللہ اس کے کام میں، چیزوں میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ یہ تو ہمارا خیال ہے کہ بھئی اگر جھوٹ نہ بولا تو کام کیسے چلے گا، اس لیے کہا کہ سچ بتایا جائے
یہ جو کہتے ہیں نا ہمارے یہاں یہ چیز اتنے کی میں نے خریدی ہے، مثلاً کوئی کتاب خریدی، اب وہ آگے بیچ رہا ہے تو کہتا ہے میں نے 10 روپے کی خریدی ہے، حالانکہ وہ کتاب اس نے 8 روپے کی خریدی تھی۔ تو یہ نہ کہے کہ میں نے 10 روپے کی خریدی ہے، ہاں خرچہ ڈال کے یوں کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہ 10 روپے کی پڑی ہے، یہ صوفہ مجھے 10 روپے کا پڑا ہے، یعنی مطلب یہ کہ جتنے کا بھی ہے، فار ایگزامپل مثال کے طور پہ کہ یہ مجھے اتنے کا پڑا ہے، کرائے ڈال کے باقی چیزیں ڈال کے، یہ نہ کہ میں نے اتنے کا خریدا ہے، وہ خریدا تو اس نے 8 روپے کا اور بیچ رہا ہے یہ 10 روپے میں۔ تو جب اندر کا ایمان مضبوط ہوگا اور اندر انسان کی اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، جھوٹ سے بچائے گا۔ اس لیے آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، بزدل ہو سکتا ہے، گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو اس لیے ہم آج سے نیت کر لیں انشاءاللہ کہ اللہ کے ہاں ہم صدیق لکھے جائیں، اللہ کے ہاں جھوٹے نہ لکھے جائیں۔ تو یہ نہ ہو کہ قیامت کا دن ہمیں جھوٹوں کے اس سے پکارا جائے کہ یہ جھوٹا ہے، تو ہمیں صدیق پکارا جائے قیامت کا دن۔ تو سچ بولنے کا اہتمام کرنا، اولادوں کو بھی سچ سکھانا ہے، خود بھی سچ بولنا، چاہے نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، چیز بیچنی ہے تو بتا کے بیچے، یہ 1 نمبر چیز ہے، یہ 2 نمبر چیز ہے۔ 1 نمبر چیز جب آپ سچ بولیں گے تو اللہ آپ کے سچ کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالیں گے اور لوگ خود آپ کے پاس آئیں گے۔ روزی اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ روزی جو آپ کے مقدر میں لکھی ہے وہ آپ کو مل کے رہے گی، اس سے کم زیادہ نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے جھوٹ بول کر اپنی روزی کو خراب نہ کریں، سچ بتائیں، سچ بولیں۔ اگر آپ نہیں بتانا چاہتے کہ قیمت کتنی ہے تو سیدھا بتا دیں بھئی اتنے کی چیز ہے، آپ خریدنا چاہو آپ کی مرضی۔ اور جیسے ہمارے ہاں بیتو کے ایپ بتائے جاتے ہیں اور ہوتے نہیں ہیں کہ یہ چیز تو ایسی ہے، یہ اس میں یہ فضائل ہیں، اس کے یہ فائدے ہیں، حالانکہ وہ ہوتے نہیں ہیں، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ اس لیے چیز کی ایسی خوبیاں بتانا کہ جو وہ چیز میں ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے ہم نے آپ کو جھوٹ سے بچانا، اپنے گھر والوں کو جھوٹ سے بچانا۔ تو سچ بولتے بولتے فرمایا کہ آدمی صدیق شمار ہو جاتا ہے اللہ کے ہاں۔ تو اس لیے ہم نیت کر لیں انشاءاللہ آج سے جھوٹ سے بچیں گے اور سچ بولیں گے، چاہے نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، چاہے کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن سچ بیان کرنا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔